آج ہم ایک ایسے لفظ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو سننے میں بہت سادہ لگتا ہے مگر زندگی بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ لفظ ہے ڈسپلن۔ اسلام میں اسے کہتے ہیں ضبط نفس، نظم و ضبط اور اطاعت الہی کی ترتیب، یعنی اپنی خواہشوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا۔ کبھی تم نے سوچا ہے دنیا میں کامیاب ہونے والے، چاہے وہ کوئی حافظ قرآن ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی کاروباری شخص یا کوئی نیک بندہ، ان سب میں ایک صفت ضرور مشترک ہوتی ہے، وہ ڈسپلن والے ہوتے ہیں۔ لیکن سنو، اسلام میں ڈسپلن کا مطلب صرف صبح جلدی اٹھنا یا وقت پر کام کرنا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے ڈسپلن وہ ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرے، نہ کہ صرف دنیا کے قریب لے جائے۔ نماز وقت پر پڑھنا یہ ڈسپلن ہے، جھوٹ سے بچنا یہ ڈسپلن ہے، کسی کو غصے میں برا نہ کہنا یہ بھی ڈسپلن ہے، اور اپنے نفس کو روک لینا جب دل چاہے گناہ کرے، یہ تو سب سے بڑا ڈسپلن ہے۔ جسے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات کو روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کیا تم جانتے ہو سب سے پہلا ڈسپلن اللہ نے ہمیں نماز کے ذریعے سکھایا۔ 5 وقت کی نماز ایک نظام ہے، تم چاہو یا نہ چاہو وقت مقرر ہے۔ نہ صبح کی نماز مغرب میں بدل سکتی ہے، نہ مغرب فجر میں۔ یہ اللہ کا بتایا ہوا ٹائم ٹیبل ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی اللہ کے اصولوں پر چلے، اپنی مرضی پر نہیں۔ کبھی سوچو اگر نماز کے وقت ہم کہتے جب دل کرے تب پڑھ لیں گے، تو پھر دل کبھی کرتا نہیں۔ ڈسپلن کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنے خواہش کے خلاف اٹھو، وضو کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اسی کو کہتے ہیں ضبط نفس، نفس پر قابو پانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مجاہد وہ ہے جو اپنی خواہش کے خلاف اللہ کی اطاعت میں جہاد کرے، یعنی ڈسپلن والا شخص وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑتا ہے۔ دنیا کے لوگ ظاہری دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور مومن اپنے باطنی دشمن اپنے نفس سے لڑتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، آج تمہارے کمرے میں کتنے الارم لگے ہوتے ہیں، کتنے پلان لسٹ ہوتی ہے، لیکن دل میں ایک عادت کی کمی ہے، اللہ کے لیے ڈسپلن۔ ہم وقت پر اسکول، جاب، کالج پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہاں تنخواہ یا ڈانٹ کا خوف ہوتا ہے، لیکن نماز کے وقت نہیں اٹھتے کیونکہ ہمیں اللہ کے چھپے انعام پر یقین کم ہوتا ہے۔ سنو، اسلامی ڈسپلن کا پہلا سبق یہ ہے کہ تم وہ کرو جو اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے دنیا نہ دیکھے۔ یہی تو تقویٰ ہے، یہی ایمان کی مضبوطی ہے، یہی وہ عمل ہے جو تمہیں اندر سے آزاد کرتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے تم نے کہ ایک روزدار دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، پانی سامنے ہے مگر پیتا نہیں، کیوں؟ کیونکہ اسے یاد ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اسلام کا سب سے بڑا ڈسپلن ٹیسٹ۔ یہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، یہ ضبط نفس کی تربیت ہے۔ اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی روزہ اس لیے ہے کہ تم میں ڈسپلن آ جائے کہ تم اپنی خواہش کو روک سکو اللہ کے لیے۔ اسلام میں ڈسپلن محض کام مکمل کرنے کا نام نہیں، یہ ہے اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا نظام۔ تم اپنے وقت، زبان، نگاہ، دل، نیت سب میں ایک ترتیب لے آؤ۔ جب تم اللہ کے حکم پر اپنی زندگی منظم کرتے ہو، تب تم دنیا میں بھی منظم نظر آتے ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو تمہارے لیے نفع بخش ہے اس پر محنت کرو، اللہ سے مدد مانگو اور کمزوری مت دکھاؤ۔
یہ ہے ایمان کا ڈسپلن، نہ سستی، نہ بہانہ، نہ خود ترسی، بس نیت خالص، عمل مضبوط اور توکل مکمل۔ کبھی کبھی ڈسپلن کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ سے کہنا، نہیں آج میں یہ گناہ نہیں کروں گا، نہیں آج میں وقت ضائع نہیں کروں گا، نہیں آج میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نہیں کہنا ہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اللہ دیکھتا ہے کہ تم واقع اس کے بندے ہو یا خواہشوں کے غلام۔ میرے عزیزوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور آخرت کے لیے عمل کرے، یعنی جو اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھے وہی کامیاب ہے۔ اسلامی ڈسپلن ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے وعدوں میں سچائی ہو، اپنے وقت کا احترام کرو، اپنے دل کو اللہ کے لیے صاف رکھو اور اپنے عمل کو سنوارو، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ ہر مومن کی زندگی کا شیڈول قرآن نے بنا دیا ہے۔ صبح فجر سے پہلے اٹھنا، دین کا آغاز وضو، دعا اور قرآن سے کرنا، کام میں ایمانداری، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور رات کو حساب نفس لے کر سونا، یہی ہے ایک مومن کا ڈسپلن۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جس نے اپنی نیند پر قابو پا لیا اس نے اپنے نفس کو شکست دے دی۔ سوچو، تہجد کا وقت ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، لیکن ایک بندہ آنکھوں میں نیند لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہی تو سب سے بڑا ڈسپلن ہے، یہی تو اصل ایمان کی علامت ہے۔ میرے عزیزوں، ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف انسان کوئی نہیں تھا، لیکن تم حیران رہ جاؤ گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ ڈسپلن میں ڈھلا ہوا تھا۔ تمہاری اور میری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دین کے صرف 24 گھنٹے تھے، لیکن وہی 24 گھنٹے ایسے استعمال کیے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی دنیا ان کے وقت کے صدقے پر جی رہی ہے۔ جب صبح فجر کا وقت ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے جاگ جاتے، وضو کرتے، مسواک کرتے، دعا پڑھتے اور اپنی امت کے لیے دعا کرتے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مارننگ ڈسپلن، دین کا آغاز اللہ کے ذکر سے۔ آج ہم صبح اٹھتے ہیں فون کی نوٹیفیکیشن سے، وہ اٹھتے تھے اذان کی صدا سے۔ فرق یہی ہے، ایک کا دل دنیا سے جڑا ہے اور ایک کا دل رب العالمین سے جڑا ہے۔ تم جانتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نماز کو وقت سے مؤخر نہیں کیا، چاہے میدان جنگ ہو یا بارش یا تکلیف، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ڈسپلن کا مطلب تھا اللہ کا حق کبھی مؤخر نہ ہو۔ ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم دشمن کے سامنے ہیں، نماز کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جس رب کے لیے لڑ رہے ہیں اسی کے حکم پر نماز قائم رکھنا ہی اصل جہاد ہے۔ سبحان اللہ! یعنی ڈسپلن میدان جنگ میں بھی نہیں ٹوٹتا۔ آج ہم معمولی سا کام آئے تو کہتے ہیں بس آج نہیں پڑھ پائے، تھکے ہوئے تھے۔ یہ تھکن نہیں، یہ نفس کا بہانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہیں سستی میں دھکیلتا ہے تاکہ تم اللہ کے قریب نہ جاؤ۔ کبھی سوچو، رمضان کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ یہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ ڈسپلن کی تربیت کا مہینہ ہے۔ روزہ ضبط نفس کا اسکول ہے، جہاں انسان اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے نیچے رکھنا سیکھتا ہے۔ یہی تو وہ تربیت ہے جو باقی 11 مہینوں میں تمہیں سیدھا رکھتی ہے۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا، تمہاری سب سے بڑی عادت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے اپنی زبان اور وقت پر پہرا بٹھا دیا ہے، کیونکہ جو زبان آزاد چھوڑ دے اور وقت برباد کر دے وہ ایمان کھو دیتا ہو۔ یہی ہے ایمان کا نظم و ضبط۔
یہی ہے وہ خوبصورتی جو ایک مومن کے کردار میں جھلکتی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ڈسپلین۔ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے، لوگوں کے احوال دیکھتے، اور دن میں قاضی، امیر اور خلیفہ بن کر کام کرتے، لیکن کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا نظام دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے تھا۔ میرے نوجوان بھائی اور بہنوں، اسلامی ڈسپلین کا اصل راز ہے اللہ سے جڑ کر خود کو منظم کرنا۔ اگر تم نماز کے وقت ڈسپلین میں نہیں تو تم زندگی کے کسی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو اللہ کے وقت کا احترام نہیں کرتا دنیا کے وقت کو کیا سمجھے گا۔ تم چاہو تو کامیابی کے 1000 کورس کر لو، ٹائم مینجمنٹ کی کتابیں پڑھ لو، موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ لو، لیکن اگر تم نے فجر کی نماز کو ڈسپلین سے ادا کرنا نہیں سیکھا تو یقین جانو تم نے زندگی کا اصل راز نہیں پایا۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے۔ یعنی مومن وہ ہے جو وقت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرے، نہ کہ اپنی مرضی کے ساتھ۔ میرے عزیزوں، آج کے نوجوانوں کو لگتا ہے کہ ڈسپلین ایک بورنگ چیز ہے، لیکن سنو، ڈسپلین بورنگ نہیں، آزادی کی اصل شکل ہے۔ جو اپنی خواہشات پر قابو پا لیں وہی اصل میں آزاد ہے۔ جو اپنے نفس کا غلام بن جائے وہ چاہے سونے کے محل میں بھی قید میں ہے۔ ایک بزرگ نے کہا تھا، اللہ کے بندے کو جب نماز کا وقت یاد آتا ہے تو اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ اس کے رب کے بلاوے کا وقت ہے۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جنہیں نماز کا وقت یاد آنے پر چہرہ چمک اٹھتا ہے، اور کتنے ایسے ہیں جنہیں یاد آتا ہے تو دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ یہی فرق ہے عادت اور عبادت میں، ایک مجبوری سے ہوتی ہے، دوسری محبت سے۔ اسلام کہتا ہے ڈسپلن وہ نہیں جو دنیا تم پر لا دے، بلکہ وہ ہے جو تم اللہ کے لیے خود پر لازم کرو۔ جب تم اپنی نیند چھوڑ کر فجر میں کھڑے ہوتے ہو تو تم دنیا کو بتا دیتے ہو کہ میں نفس کا غلام نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب تم سے ایک سوال، اگر تمہارے موبائل کی بیٹری لو ہو جائے تو تم فوراً چارج لگاتے ہو، لیکن جب دل کمزور ہو جائے، ایمان گھٹ جائے تو تم کیا کرتے ہو؟ ڈسپلین والا مومن فوراً اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ وہ جانتا ہے قرآن میرا چارجنگ کیبل ہے، نماز میرا کنیکشن ہے، اور استغفار میری ریسٹارٹ ہے۔ یہی ہے اسلامی نظم و ضبط، یہی ہے سیلف ڈسپلین ان فیتھ۔ میرے عزیزوں، زندگی بدلنے کی شروعات کسی بڑے انقلاب سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک چھوٹی سی عادت سے ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہو، نہ کہ دنیا کے لیے۔ ڈسپلین یہی ہے، جب تم سستی پر قابو پاؤ، جب تم نماز وقت پر ادا کرو، جب تم زبان کو قابو میں رکھو، اور جب تم گناہ کے موقع پر رک جاؤ۔ یہی لمحہ ہے جہاں اللہ تمہیں بلند کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کو تمہارا پرفیکٹ ہونا نہیں چاہیے، اللہ کو تمہاری کوشش چاہیے، اور جو بندہ کوشش میں ڈسپلین رکھتا ہے اللہ اس کی کمزوریوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اپنے دین کا پہلا ڈسپلین یہ بناؤ، میں آج اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، اور آخر میں یہ دعا مانگو، یا اللہ اگر میں کمزور پڑ جاؤں تو میرا ہاتھ تھام لینا، کیونکہ میں تیری سہارے سے ہی سیدھا چل سکتا ہوں۔ ڈسپلین وہ طاقت ہے جو تمہیں دنیا میں ممتاز اور آخرت میں کامیاب بناتی ہے۔ اللہ تمہیں وہ ضبط عطا کرے جو تمہیں سیدھا جنت کے راستے پر لے جائے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نیند پر، اپنی زبان پر اور اپنے نفس پر قابو عطا فرما۔ ہمیں وہ نظم دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو زیب دیتا تھا۔ ہمارے دلوں میں وہ استقامت پیدا کر دے کہ ہم تیرے حکم کے بغیر کچھ نہ کریں۔ یا رب، ہماری عبادتوں میں ڈسپلین
نیتوں میں اخلاص اور زندگی میں نور ایمان بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔